بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میرا عزیز و یکم محرم الحرام ہے، شہادت فاروق اعظم اپنے ذہنوں سے ہی نکال دو۔ عمر نے بیویوں کا ماں کھایا، اپنے ذہن سے ماں نکال دو۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیویوں کا حق کھایا، یہ تو وہ عمر ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عمر کا بیٹا حضرت عمر کے زمانے میں حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہ کھیل رہے، ایک شہزادے نے عبداللہ بن عمر کو، یہ بدری صحابی عہد کے میدان میں اترنے والا، حسین بدری صحابی نہیں، حسین عہد کے میدان میں تو بچے تھے، عبداللہ بن عمر حضرت عمر کا بیٹا بدر کے اندر اترا، عہد کے اندر اترا، یہ پاس سے گزر رہے تھے، حضرت شہزادے نے دیکھا، حضرت حسن حسین نے دیکھا، عبداللہ بن عمر کو کہنے لگے یا ابن الغلام، اور ہمارے غلام کے بیٹے، خلیفہ کا بیٹا، بائیسناک مربع میل کے حکمران کا بیٹا، یوں دیکھا، ماتھے پہ بل چڑھائے، ننگے پیر دوڑا، اپنے باپ کے پاس گیا اور جا کے کہا ابا عمر، آج حسین نے علی کے بیٹے نے دیکھا، کیا کہا؟ اللہ اکبر۔ علی کے بیٹے نے کہا کہ ابن الغلام، ہمارے غلام کے بیٹے، ابا جان مجھے غلام کا بیٹا کہا۔ حضرت عمر نے کہا کہاں ہے؟ کہاں ہے؟ کہ جلدی جا، گئے تو نہیں، اگر گئے ہیں تو روک۔ ابا کیا کرو گے؟ کہ جانے سے پہلے کاغذ قلم لے جا اور ان کے پاس چلا جا اور ان کے قدموں میں پاؤں میں بیٹھ جانا اور کہنا غلام نے تمہیں سلام کہا ہے، اور کہنا جو تو نے اپنی زبان سے کہا وہ تحریر کر کے یہاں لکھ دے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور جا کر کہا میرا ابا کہتا ہے لکھ، پکی تصدیق ہو جائے گی۔ تو نے کہا حضرت حسین نے بھی بوجھ میں آ کے حسن نے لکھ دیا۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں پرچہ لے کے گیا، میرا باپ کھڑا ہو گیا، کہنے لگا پرچہ مجھے پکڑا، میرے پرچہ ہاتھوں میں پکڑایا، میرے باپ نے یوں کر کے آنکھوں سے لگایا، پھر بوسا دیا، پھر سینے سے لگایا، پھر تہ میں لپیٹ کے میرے حوالے کر دیا، فرمایا بیٹے وصیت کر کے جا رہا ہوں، جب میں دنیا سے چلا جاؤں مجھے غسل دے لو، مجھے کفن پہنا دو، اور میرے بچوں یہ پرچہ میرے سینے کفن کے درمیان میں رکھ دے گا، اپنے یہاں سے اپنے آقا سے جا کے حضور کے روزے میں ملوں گا، حضور پوچھے گے عمر کیا لایا؟ وسیلے میں سے پرچہ نکال کے دکھا دوں گا، دنیا میں تیرا غلام تھا، تیری جانے کے بعد تیرے نواسوں کی غلامی کر کے آیا، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا بلکہ تیرے نواسے کی تصدیق ساتھ لے کے آ گیا۔ تم ان کے گلے کرتے ہو کہ انہوں نے ان کی ماں کا ماں کھایا، تم ان کے گلے کرتے ہو کہ ان کی ماں کے پیٹ پہ لات مار کے عمل ضائع کرائے، شرم کرو بغیر تو۔ فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ آئے بعد میں پروردگار عالم نے ان کا ذکر پہلے تورات انجیل میں بیان کر دیا۔ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گھر والی ہے، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی، امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہمشیرہ ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس رشتے کے ساتھ دیکھا جائے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ پہ نظر ڈالی جائے تو رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حسنین کریمین کا نانا جان لگتا ہے، ام حبیبہ نانی جان لگتی ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اکبر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا ماما لگتا ہے، اور حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہ کے نانا جان لگتے ہیں۔ مسلمانوں نے جب ہجرت حبشہ کی، سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ اس ہجرت میں شامل تھی۔ فرمایا جب مدینے کی طرف جانے لگے راستے میں ایک راہی ملا، ہمارے چہروں کو، ہمارے چال ڈھال کو، ہماری صورت کو، ہمارے کھانے پینے کو دیکھ کے کہنے لگا کہاں سے آئے ہو؟ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہم نے کہا مکے سے آئے ہیں۔ کہنے لگے اسی مکے سے آئے ہو جس مکے میں ایک نبی نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ کہاں وہ اللہ کا سچا نبی ہے، ہمارے خاندان سے، ہمارے قبیلے سے ہے، سارے اس کے دور پاس کے رشتے دار لگتے ہیں۔ وہ اپنے بابت خانے میں لے گیا، کہنے لگا کھاؤ پیو جو تمہاری خاطر ہو میں کروں، میں تیار ہوں، تمہیں جو ضرورت ہو میں تمہاری ضرورت پورا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کہنے لگا پھر ایک تماثیل لے کے آیا، ایک تصویر لے کے آیا، اور اس نے رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک بنا رکھا تھا۔ کہنے لگے ان کو پہچانتے ہو؟ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے ہاں یہ تماثیل تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے، تو نے یہ تماثیل یہ تصویر تو نے کہاں سے بنائی؟ کہنے لگا تو رات انجیل کے اندر میں نے پڑھ کر پھر بھول لیا، میں نے دماغ میں لیا، پھر میں نے قلم کی شکل میں اسے پھینک دیا۔ پھر آگے بڑھا، پھر آگے بڑھ کر اور دو تصویریں لے کے آیا۔ ام حبیبہ کہنے لگی میری آنکھوں سے آنسو آ گئے، ایک تصویر سیدنا صدیق اکبر سے مل رہی تھی، دوسرا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مل رہی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا یہ کون ہے؟ اماں کہتی ہے ام حبیبہ رضی اللہ عنہ یا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بے فکر ہو کہ مدینے چلے جاؤ، اللہ نے ایسی ہستیوں کو قدموں میں لا کے رکھ دیا جن ہستیوں کی برکت سے محمد کا اسلام پوری دنیا کے اندر پھیل کے رہے گا۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ کون عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ آپ کے اسلام لانے کا واقعہ بڑا عجیب ہے۔
دار ندوہ کے اندر روزانہ میٹنگ ہوا کرتی تھی. سرداران قریش روزانہ میٹنگ کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کس طرح حضور کی بڑھتی ہوئی سرگرمیوں کو روکا جائے. آپ کا دین جو پوری دنیا کے اندر پھیل رہا ہے, ہمارے خاندان قبیلے ہمارے باغی ہو کے ان کے قدموں میں جا کے بیٹھ گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی میٹنگ میں آ کے بیٹھ گئے. جب یہ سارا معاملہ طے پایا تو اللہ اکبر مشورہ ہو رہا ہے کون ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جا کے سر قلم کرتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے یہ کام میں کروں گا. سارے مکے کے کافروں نے, مکے کے سرداروں نے آپ پر اعتماد کیا اور یہ ذمہ داری حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپ دی. آپ اپنے گھر سے تلوار لے کے باہر نکلے. راستے میں صحابی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملاقات ہو گئی. عمر کا چہرہ بدلا دیکھا, آنکھیں لال دیکھی. اے عمر کہاں جا رہا ہے؟ کہ اس نبی کا آج معاملہ معاذ اللہ ختم کرنے جا رہا ہو جس نے ہمارے گھروں کے اندر, ہمارے خاندانوں میں جھگڑا ڈال دیا, ہمارے درمیان میں کھڑا ہو کے ہمارے خداؤں کو برا کہتا ہے. صحابی کہتا میری جرت نہ پڑی عمر کو روکوں. عمر کا جلال بڑا سخت تھا, تلوار کی دھار کی صورت میں لوگوں پہ وار کرتا تھا. کہ میں نے کہا عمر تیری مرضی جو چاہے کر لے, لیکن ایک مرتبہ اپنے گھر جا کے دیکھ لے, تیرے گھر کا منظر بھی بدلا پڑا ہے. جو غار ہرا سے تبلیغ شروع ہوئی تھی اس تبلیغ کی دعوت تیرے گھر کے اندر بھی آ چکی. تیرا بہنوئی, تیرا متاثر, تیرا غریب بہن متاثر ہو کے وہ بھی کلمہ پڑھ چکے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرا دماغ پھر گیا. میں دار ارقم میں جانے کے بجائے میں سیدھا بہن کے دروازے پہ چلا گیا. مجھے وہاں سے تلاوت کرنے کی کچھ آواز آئی. میں نے دروازہ بجایا. حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے کے پیچھے چھپ گئے. میرا بہنوئی اور میری ہمشیرہ ایک دوسرے کے پیچھے چھپ گئے. میرا بہنوئی بھی دربار کے پردے کے پیچھے ہو لیا. میں ہمت کر کے دروازے پر آئی اور میں نے دروازہ کھولا. میرے بھائی نے نہ کچھ نہ کہا, ہوں کی نہ ہاں کی, یوں کی نہ کی, سیدھا میرے منہ پر تھپڑ مار دیا. اللہ اکبر. میں بھائی کا ہاتھ پکڑتی اور میں کہتی ہے بھائی کیا کر رہا ہے, بتا تو صحیح کیا غلطی ہے. میں نے جلدی سے دوسرا دال چہرے کا دوسرا حصہ بھائی کے سامنے کر دیا اور میں نے کہا اس منہ پر بھی مار کے اپنا کلیجہ ٹھنڈا کر لے. اللہ کی عزت کی قسم جان تجھے دے سکتی ہوں لیکن دل میں نے محمد رسول اللہ کو دے دیا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں لکڑی کی بیت تھی. آپ کی ہمشیرہ سیدہ فاطمہ کو اتنا مارا لو رہانوں کے زمین پہ گر گئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مار کھاتے کھاتے آپ کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کے کہنے لگے عمر جس باپ کا تیری رگوں میں خون ہے اسی باپ کا خون میری رگوں میں گردش کر رہا ہے. اے عمر تو مار کے جان تو نکال سکتا ہے لیکن میرے سینے سے ایمان نہیں نکال سکتا ہے. کرے جو تمہیں کرنا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے بہن نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالی, میرا غصہ پس کر دیا, میرا غصہ کمزور کر دیا. میں بیٹھ گیا, ذرا ٹھنڈا ہوا, میرا غصہ کم ہوا تو میں نے اپنی بہن سے کہا اللہ وہ کلام لے کے آ جو قرآن پاک تو سن رہی تھی, جو پڑھ رہی تھی. میری بہن نے کہا عمر قرآن عام آدمیوں کے لیے نہیں آیا, قرآن انسانوں کے لیے آیا. شکل انسانوں کی لیکن حرکات جانوروں والی ہو رہی ہیں. بہنوں کو کوئی مارا کرتا ہے. عمر اللہ اکبر. قرآن بھی عظمت والا, قرآن والا بھی عظمت والا, جس پر قرآن اترا وہ بھی عظمت والا پاک ہے. اے عمر جب تک تو غسل نہیں کر لے گا, اپنا آپ پاک نہیں کر لے گا, عمر قرآن سننے کی تجھے اجازت نہیں. حضرت عمر کہنے لگے غسل کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر. میرے عزیزو تم نے دنیا میں بہنوں کے سر پر قرآن رکھتے ہوئے بھائیوں کو رخصت کر کے دیکھا. آج ایک بہن دیکھو جو بھائی کو غسل دے کر پاک کر کر محمد کے دربار کے اندر بھیج رہی ہے تاکہ میرا بھائی بھی کلمہ پڑھ کے ہمیشہ کے لیے جنت کا وارث بن جائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی میری بہن برتن لے کے آئی, پانی کا ڈول بھر بھر کے میرے پہ ڈال رہی تھی اور میری بہن زاروں کا تال ہو رہی تھی. میں نے اپنی بہن سے پوچھا بہن کیا بات ہے؟ کہنے لگی اللہ کے دربار میں فریاد کر رہی ہوں یا اللہ پانی ڈال کر میں نے اس کا باہر صاف کر دیا, ایمان کی طاقت کلمہ پڑھا کر میں اس کے اندر صاف کر دے, رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھ کے کامیاب کر دے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب مجھے پاک کر دیا گیا میرا بہنوئی حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں آ گئے اور میری بہن نے جو قرآن پاک اس وقت جس چیز پہ لکھا ہوا تھا لا کے میرے سامنے رکھ دیا. 16ویں پارے کی سورت پڑھنی شروع کر دی. ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشى. پڑھتے پڑھتے میری بہن نے پڑھا اننی اللہ لا الہ. جب میری بہن نے یہ کلمہ پڑھا میں نے اپنی بہن کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا. میں نے کہا قرآن کی عظمت اتنی ہے, اے میری بہن قرآن کا اعجاز اتنا ہے, عمر کہاں سن سکتا ہے. اے بہن آگے قرآن نہ سنانا, اگر اگلی آیت تو نے پڑھ دی تو اللہ کی قسم جس رب کی توحید کا پرچار تو کرتی ہے, اگر اگلی آیت کی تلاوت تو نے سنا دی تو عمر کا کلیجہ پھٹ جائے گا. پھر میرے بہنوئی سے حضرت عمر نے پوچھا, اپنے بہنوئی سے حضرت عمر نے پوچھا کہ اس وقت حضور کہاں ملیں گے؟ میں نے کہا دار ارقم میں صحابہ کرام کے درمیان بیٹھے ہیں. رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کی طلب میں میرا بھائی گھر سے چلا, پیچھے پیچھے میں اپنے بھائی کے چلنے لگ گئی. میں نے کہا الہ العالمین آج میرا بھائی اسلام کی دولت حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہے. اتنی دیر میں حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آ گئے. حضرت عمر کو سینے سے لگایا اور فرمایا عمر جو کل شام حضور نے بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں دعا مانگی تھی اللہ نے اس دعا کو قبول کر لیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کیا دعا مانگی تھی؟ کہ میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا مکے کا در یتیم آمنہ کا لال چھوڑا نجپال نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نبوت کا دامن پھیلا کے کہہ رہا تھا یا اللہ عمر میری جھولی میں ڈال دے تاکہ تیرے اسلام کو عزت مل جائے. اللہ نے حضرت عمر رحمت والے نبی کی دعا قبول فرما لی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سیدھے دار ارقم میں پہنچے, دروازہ بجایا. حضرت حمزہ نے دروازے کی جھیری میں سے دیکھا, دونوں ہاتھوں میں تلواریں نکال کے کھڑے ہو گئے. آپ نے پوچھا حمزہ کون ہے؟ تلوار
عمر تو نے کیوں نکالی؟ کہا میرے بھتیجے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم عمر آ رہا ہے، اس کی آنکھوں کے تیور دیکھ کے بتلا رہے ہیں عمر کا نظریہ اچھا نہیں لگتا۔ حضور نے فرمایا او میرے چچا حمزہ پیچھے ہٹ جا، عمر کے لیے دروازہ تو نہیں کھولے گا بلکہ آگے بڑھ کر محمد استقبال کرے گا، کیونکہ میرے عمر کو کل شام مانگا تھا یا اللہ اسلام کو عزت دینے کے لیے عمر عطا کر دے، لگتا ہے میرے رب نے میری دعا کو قبول فرما لیا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں دروازہ بجایا، حضور آگے بڑھے، آپ نے نبوت والے ہاتھوں سے دروازہ کھولا اور میرے گرے بال کو یوں پکڑا اور میرے گرے بال کو جوڑ کے فرمایا عمر کب تک اسلام کو ستاتا رہے گا؟ میری چیخیں نکل گئی، میں دھڑام سے حضور کے سینے پر گر گیا اور میں نے کہا کملی والے عمر سر لینے کے لیے نہیں آیا بلکہ قیامت تک محمد تیرے قدموں میں عمر سر دینے کے لیے آ گیا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں صحابہ کرام کے سامنے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کلمہ پڑھا، اللہ اکبر، آسمان سے جبرائیل علیہ السلام فوراً پیغام لے کر آ گئے، فرمایا کملی والے صرف آپ خوش نہیں ہو رہے، آسمان کے ملائکہ جبرائیل سمیت سارے خوش ہو رہے ہیں۔ اور جبرائیل علیہ السلام دوسرا پیغام لے کر آئے اور آ کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جبرائیل پیغام لے کر آیا کہ آسمان کا کوئی فرشتہ ایسا نہیں جو عمر کے اسلام پر فخر کرتا نہ ہو، اور زمین کا کوئی ایسا شیطان نہیں جو عمر کے کلمہ پڑھنے سے ڈرتا نہ ہو۔ پہلی نماز رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے دار ارقم میں پڑھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ دیکھ کر رہا نہ گیا، بدری کریم علیہ السلام سے عرض کرنے لگ گئے یا رسول اللہ آج کیا بات ہے کہ اللہ کی عبادت کے لیے ابراہیم علیہ السلام کا اللہ کا گھر بنایا ہوا نہیں؟ فرمایا عمر دل تو بڑا چاہتا ہے لیکن میرے رشتہ دار تیرے یار مکے کے سردار مجھے بیت اللہ میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دیتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے امیر حمزہ کی طرف دیکھا اور آپس میں دونوں آنکھوں میں باتیں کر کے مسکرانے لگ گئے۔ حضرت امیر حمزہ دائیں طرف، حضرت عمر بائیں طرف تلوار نکال کے کھڑے ہو گئے، کہا یا رسول اللہ اٹھیے نا۔ حضرت عمر نے حضور کا ہاتھ پکڑا، عمر کہاں لے کے جا رہے ہو؟ اور سجدہ آج دار ارقم میں نہیں ہوگا، آج کے بعد قیامت کی صبح تک بیت اللہ کے ذہن میں ہوگا۔ حضرت عمر نے فرمایا عمر تیرے رشتہ دار نکالنے دیں گے؟ فرمایا اللہ کے پیارے نبی آپ اللہ کی عبادت کرو، سردار جانے عمر جانے۔ اللہ اکبر۔ جب مکے کی گلیوں میں یہ دو ہستیاں امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضور پیچھے پیچھے یہ دونوں دائیں بائیں تلواریں لے کے آ رہے ہیں، ادھر سے امیر حمزہ ادھر سے حضرت عمر آواز دے کے کہہ رہے ہو مکے کے سرداروں آج باہر نکلو، براتیوں میں تمہیں دولہا کیسا لگ رہا ہے؟ اور لوگوں جس نبی کو تم مکے کی گلیوں میں پتھر مارتے ہو جب تک عمر حمزہ نے کلمہ نہیں پڑھا تھا تم نے اپنی مار مار کے نیچے اتار لی۔ آؤ جس نے بیوہ اپنی عورتوں کو کرانا ہو، جس نے اپنے بچوں کو یتیم کرانا ہو، آج محمد کو سجدہ کرتے دیکھ کے پتھر مارے، اللہ کی عزت کی قسم ہے جس ہاتھ سے پتھر لگے گا وہ ہاتھ اس کا گھر واپس نہیں جائے گا۔ آج دنیا انہیں کہتی ہے ایمان والے نہیں، کیا انہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعا یاد نہیں؟ اللہم اعز الاسلام، یا اللہ اسلام کو عزت دے دے، یا عمر بن حشام ڈال دے، یا عمر بن حشام ڈال دے، یا عمر بن خطاب ڈال دے۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں اللہ اکبر امام الانبیاء کو مانگا، اسی جگہ پہ کھڑے ہو کے امام الانبیاء نے عمر بن خطاب کو مانگا تھا۔ کون عمر رضی اللہ تعالی عنہ؟ فرمایا عمر ماں مرے اولاد روئے گی، بھائی مرے بہنیں روئیں گی، باپ مرے بیٹے روئیں گے، اے عمر تیری شہادت پر قیامت کی صبح تک محمد کا اسلام روتا رہے گا۔ دھرتی یاد کر کے عمر تجھے رویا کرے گی، زمین یاد کر کے تجھے رویا کرے گی، آسمان یاد کر کے تجھے رویا کرے گا، کیونکہ میرے عزیزو اللہ اکبر حضور علیہ السلام کی زبان مبارک سے جملہ نکلا تھا، فرمایا عمر جس گلی میں جا کر تو کھڑا ہو جاتا ہے اللہ کی عزت کی قسم اس گلی سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ نوجوان نسل کہتی رات کو میرے کپڑے خراب ہو جاتے ہیں، مجھے بیماری ہے، کمزوری ہے۔ علماء اکرام نے فرمایا رات کو سونے سے پہلے اپنے سینے پر یا عمر لکھ لیا کر انشاءاللہ شیطان پاس نہیں آئے گا۔ کون عمر رضی اللہ تعالی عنہ؟ جب آپ کو خلافت کے مسند پر بٹھایا گیا، آپ کو لایا گیا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد عمر تیرا نام آیا، صحابہ اکرام نے اشراف مبشرہ نے اور صحابہ اکرام کی مجلس سے شورا نے تیرا نام تجوید کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ منبر پہ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کے اعلان کرنے لگے او لوگوں آج مسلمانوں کی ذمہ داری میرے کندھے پہ سونپ دی گئی، آج مسلمانوں کا مجھے آج غلام بنا دیا گیا، آج مسلمانوں کی دیکھ بھال کرنے والا بنا دیا گیا۔ او لوگوں اللہ اکبر اللہ کے دین کا وارث بنا دیا، کتاب اللہ کو دنیا کے اندر عام کرنے والا بنا دیا۔ او لوگوں میرے ذمہ بہت بڑی امانت ڈال دی گئی ہے، اے لوگوں اگر میں قرآن کے خلاف کام کروں، اتباع رسول سے ہٹ جاؤں، نبی کی سنت کے خلاف کیا کام کروں، تو اے لوگوں کیا تم میرے بارے میں گمان رکھتے ہو؟ ایک بدو کھڑا ہوا، اس نے اپنی نیام سے تلوار نکالی اور تلوار بھی زنگ آلودہ تھی، اس نے تلوار ہوا میں لڑائی، فرمایا عمر قرآن کے
خلاف، نبی کی زندگی کے خلاف سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا. اگر ہمارے کان میں یہ فیصلہ پہنچ گیا خدا کی قسم پھر زبان فیصلہ نہیں کرے گی، ہماری تلواریں فیصلہ کرے گی. آج عمر ممبر سے اترے، ممبر کے پاس بیٹھ کر حضور کے روزہ انور کی طرف منہ کر کے رونے لگ گئے. یا رسول اللہ، عمر کو بے فکر ہو جانا چاہیے کہ عمر کو سمجھانے والے لوگ رحمت والا نبی اپنے قدموں کے صدقے دنیا کے اندر چھوڑ کے گیا ہے. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ یا دوسرے صحابہ کہنے لگے او بھتیجے ہمیں عمر سے پوچھنے دے کہ میرا ابا آپ کو اندر کا راز نہیں بتلائے گا. 4 دن پہلے یا 2 دن پہلے بیت المال میں کپڑا آیا تھا، پورے مدینے والوں کو 1 گز ملا تھا، جتنا تمہیں ملا اتنا میرے باپ کے حصے میں آیا. میرے باپ نے 1 انچ بھی زیادہ نہ لیا. وہ کپڑا کندھے پہ ڈال کے حضرت عمر کا قد بڑا اونچا لمبا قد کا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قد لمبا تھا کہ میرا باپ وہ کرتا لے کے گھر چلا گیا. شام کا وقت تھا، وہ کپڑا لے کے گھر چلا گیا. میں شام کو اپنے ابا سے ملنے کے لیے آیا، میرے ابا جان کو دیکھا 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے، ایک ٹب میں پانی ڈال کر اس کرتے کو دھو رہا ہے اور جسم ننگا ہے. میں نے کہا ابا یہ کرتے کو کیوں دھو رہے ہو؟ کہ کل میرے دوبارہ پہل کے مسجد نبوی کے اندر جانا ہے، نمازیں پڑھانی ہے. تیرے باپ کے پاس دوسرا کرتا کوئی نہیں. میرے باپ نے پانی میں کرتے کو ڈال کے ملنا چاہا، ادھر سے ملتا کرتا ادھر سے چھن جاتا، ادھر سے پڑتا. میں نے یہ کرتا پانی سے نکالا. میں نے کہا ابا یہ کرتا پہننے کے قابل نہیں. میرے باپ نے میرا ہاتھ پکڑا، رو کے کہنے لگا کیا کروں پھر تیرے باپ کے پاس دوسرا کرتا بھی کوئی نہیں. میرے ابا جو بیت المال سے آپ کو کپڑا ملا، فرمایا قد میرا لمبا، میرے بچے اس کپڑے میں میرا کرتا نہیں بنتا. چچا میں دوڑا گھر گیا، جو میرے حصے کا کپڑا ملا تھا وہ میرے باپ کے لا کے قدموں میں رکھ دیا. میرے باپ نے دونوں کپڑوں کو جوڑا، میرے باپ نے دونوں کپڑوں کو جوڑا، پھر میرے باپ نے کرتا بنایا. اے چچا میرے باپ نے بیت المال سے نہیں لیا بلکہ میرے اپنے حصے کا کپڑا دیا. ابو ذر غفاری رونے لگ گئے، ہچکی بن گئی. عمر کو آگے سینے سے لگا لیا کہ عمر تیرے پہ انگلی اٹھانا مقصود نہیں تھا، 1400 سال بعد دنیا تیرے عدل پہ انگلی اٹھائے گی. آج محمد کے صحابہ تیرا عدل پوری دنیا کو بتلا کے جا رہے ہیں اور پوری دنیا کو بتلا کے جا رہے ہیں. اے عمر تیرے جیسا حکمران قیامت کی صبح تک کئی بار نہیں جل سکے گی، تیرے جیسا عدل کرنے والا قیامت کی صبح تک دنیا کے اندر نہیں آئے گا. اے عمر امت کو بتانا مقصود تھا کہ ہم ایسے خلیفہ کے غلام ہیں. اے عمر حکم کرنا بلکہ اشارہ انگلی کا کرنا تیرا کام ہے اور تیرے اشارے پر سر کٹا کے قدموں میں پھینک دینا ہمارا کام ہے. ریاست مدینہ کی دعویداروں پڑھو تو صحیح عمر کو کون عمر ہے؟ آپ کے دور خلافت میں ایک فقیر بھیک مانگ رہا تھا، یہودی، مسلمان میں یہودی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے غلام سے کہا یہ تو صبح اپنی مزدوری کرتا ہے اور پھر اس کے بعد کیا اس کا مزدوری میں گزر بسر نہیں ہوتا؟ امیر المومنین پوچھ کے آتا ہوں. اس یہودی کے پاس گئے کہ کیوں مانگتا ہے؟ تو مزدوری بھی کرتا ہے، تجھے وظیفہ بھی ملتا ہے، تو پھر بھی تیرا گزر نہیں ہوتا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا کہ عمر کا جو ہمارے پر ٹیکس ہے غیر مسلموں پر ٹیکس ہے. عمر کو کہہ دے میری مزدوری تیرا ٹیکس نہیں دے سکتی، اللہ غنی. عمر کو کہتے ٹیکس نہیں دے سکتی اس لیے بھیک مانگ کر میں اپنا ٹیکس دیتا ہوں. تو عمر رونے لگ گئے، فرمایا مانگنا. صبح فجر کی نماز میں مسجد نبوی کے دروازے پر آ جانا. نماز پڑھائی، عمر ممبر پر کھڑا ہو گیا، فرمانے لگے مجھے کیا پتا تھا میری قوانین اتنی سخت ہے کہ لوگوں کو ہاتھ پھیلانا پڑے گا. آج محمد کا عمر ممبر پر کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے یہودیوں کوئی بوڑھا ہو گیا، اللہ اکبر، اس پر محمد کا عمر ٹیکس معاف کر رہا ہے. کون عمر رضی اللہ تعالیٰ؟ یہ وہی عمر رضی اللہ تعالیٰ جو مدینے کی گلی سے گزر رہے ہیں. ایک عورت ہاتھ کے اندر برتن پکڑ کے رو رہی ہے. آپ نے فرمایا کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہے؟ کہا عمر کیا کروں، مال کل میری بڑی سخت ہے. رات کے وقت اس نے پیسے دیے تھے کہ اس برتن میں تیل لے کے آ. اے عمر میں تیل لینے کے لیے گئی، واپس آئی، رات کے اندھیرے میں مجھے پتہ نہ لگا، پتھر سے میرا پاؤں ٹکرایا، میں زمین میں گری، تیل میرا نیچے گر گیا. عمر مال کل بڑی سخت ہے. عمر کیا کروں، خالی ہاتھ جاؤں گی، خالی برتن جاؤں گی. اے عمر میں کیا جا کے منہ دکھلاؤں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے عزیز و بیت المال کی چابیاں بھی قبضے میں. آپ غلام اسلم سے کہتے جا بیت المال سے تھوڑا سا تیل دے دیں یا اپنے کیسے میں ہاتھ ڈال کے پیسے نکال کے دے دیتے. ایسا عمر نے کوئی کام نہ کیا. بی بی سے فرمانے لگے بتا بی بی تیرا تیل کہاں گرا؟ اس نے زمین کی طرف اشارہ کر دیا. عمر نے ہاتھ پھیرا، فرمایا زمین تو خشک ہے. کہ عمر گرمی ہے، زمین نے تیل جذب کر لیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، فرمایا ابھی پتہ کر لیتے ہیں. اپنا درہ نکالا اور زمین پر مارا، فرمایا زمین کیا محمد کا عمر دنیا سے چلا گیا؟ محمد کا عمر موجود ہے. عمر کے ہوتے ہوئے زمین کی ایسی طاقت کہ ایک عورت کا تیل نکل لے. عمر یہی کھڑا کھڑا تجھے جا کے حکم دیتا ہے کہ ہمارا تیل واپس کر دے. اللہ کی قسم انسانوں نے تو نہیں دیکھا، آسمان کے ستاروں نے دیکھا. عمر کا درہ زمین پہ لگا، جذب کیا ہوا تیل بھی اوپر آ گیا تھا.